جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بار بار اپنے برادر ججوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کے سامنے پی ٹی آئی نہیں ہے. تو یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے پی ٹی آئی ہے، حالانکہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس وقت عدالت میں اصل میں تو پی ٹی آئی ہے، اور جج صاحب جو ہیں وہ اس کا بار بار اس کو نگیٹ کرتے ہیں. سر یہ چیز تو بالکل واضح ہے. آپ کو معلوم ہے 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے وہ اساس ہے، وہ بیس ہے. آج اس کیس کی جو اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس فیصلے کی بنیاد پر ہی نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے. اور اب آپ جیسے مرضی کر لیں، ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں انٹر کنیکشن بنتا ہے، سیدھی شاہراہ نکلتی ہے اس میں ڈاٹس تو نہیں نکلتے، سیدھی سڑک آتی ہے یہاں تک. بالکل سر، ہم تھوڑے سے محتاط ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے. بہرحال اس میں انہوں نے اچھا ایک بات بتا دیں بھائی، ایک بات بتا دیں، ڈاٹس میں اور سیدھی سڑک میں کوئی غلط مسئلہ تو نہیں ہے؟ ورنہ کٹوا دیتے. نہیں سر، کوئی مسئلہ. اچھا پھر ٹھیک. نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے اس کو بیس بنا کر اب یہ مقدمہ جب آیا ہے سامنے، تو آبویسلی کوشچن وہاں سے شروع ہوگا. اور آپ نے دیکھا جسٹس عطر من اللہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، ایون جسٹس منصور علی شاہ، دیگر تمام ججز صاحبان بھی اس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، گو کہ محتاط انداز میں دے رہے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے اپنے بردر ججز جو اس بینچ میں شامل ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا ان کو امبیرس بھی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اکتفا کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے تک. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے اس کی بنیاد پر آج یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں. اس پر آج ہم نے دیکھا پہلے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھرپور انداز میں اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا. جو ان کا حق بنتا ہے، وہ فیصلہ دے چکے ہیں، اس کے دفاع میں وہ پھر آرگیو بھی کر سکتے ہیں. مگر آج انہوں نے ایک موقع کے اوپر باقاعدہ طور پر جب جسٹس منیب اختر اور جسٹس عطر من اللہ نے بار بار اس کا حوالہ دیا تو ان کو اس پر تبصرہ کرنے سے ہی روک دیا، یہ کہہ کر کہ وہ معاملہ اب بھی زیر سماعت ہے. وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود اس وقت کچھ وکلاء جو ہیں وہ ہم سے یہ کہنے لگے کہ کل تو جج صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ معاملہ زیر التوا ہے، جب وہ خود اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے. تو آج انہوں نے اس پر ان کو روک دیا ہے. بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس مسرت العالی کی عدم دستیابی کے باعث، کیونکہ ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، یہ بینچ نہیں بیٹھ سکا اور وہ ریویو پٹیشن ابھی تک زیر التوا ہے، اس پر سماعت نہیں ہو سکی. لہٰذا جس بینچ نے وہ مقدمہ نہیں سنا، اس بینچ کو اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا عدیل، یہ بھی ہمیں بتائیں، عدیل ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کیس میں پرٹیکولرلی ہم کل سے آج تک کی سماعت میں ہم دیکھ رہے ہیں بلے کے نشان والے فیصلے پر بھی دیگر ججز بھی محتاط انداز میں آپ نے کہا بات کر رہے ہیں. 8 فروری کے جو خلاف ایک پٹیشن ہے اس پر بار بار عطر من اللہ صاحب بھی حوالہ دے رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کا اس پر یہی ہے کہ ہم اس کیس کو ہی سنیں، ہم ادھر ادھر کی بات نہ کریں. تو یہ جو عدالت کا ایک رول ہے کہ کیس سے ہٹ کے ادھر ادھر کوئی بات نہ کی جائے، کیا عدالت اس پرٹیکولر کیس میں اس رول کا فائدہ اٹھا رہی ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں، کہہ سکتے ہیں رائے قائم کی جا سکتی ہے. آج اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے سامنے. جب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ آیا، صبح وکیل صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی بیس کے اوپر اپلائی کیا تھا، اور وہاں پر جب یہ ثابت ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے جو ڈاکومنٹس جمع کروائے ان میں بھی یہ بات واضح ہو گئی، تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس عطر من اللہ نے یہی سوال اٹھایا، ایون جسٹس عائشہ ملک نے، اور کہا کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، الیکشن کمیشن اس کو مان لیتا ہے، تو پھر تو یہ کیس نیا رخ اختیار کر جائے گا. جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ جو معاملہ ہمارے سامنے پلیڈ ہی نہیں ہوا، ہم اس میں کیسے جا سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ گزشتہ روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی اس معاملے پر سوالات اٹھائے تھے اور یہ تمام تر مواد جو ہے یہ الیکشن کمیشن سے طلب کیا تھا. اسی طرز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ججز صاحبان، آپ نے بھی بات کی 8 فروری کے انتخابات کی، یہ بات آج نہیں ہوئی، یہ گزشتہ روز بھی ہوئی تھی. اب گزشتہ روز جسٹس عطر من اللہ تھوڑے سے دبے الفاظ میں انہوں نے یہ بات کی، تو آج صبح ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی. آپ کو معلوم ہے آج 3 ججز کی تقریب الف برداری تھی. وہاں پر تقریب الف برداری میں جب میرا آمنا سامنا ہوا جسٹس عطر من اللہ صاحب سے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ عموماً جب کوئی بھی جج یہ سمجھتا ہے کہ کسی معاملے پر سو موٹو لینا چاہیے تو وہ جج ایک نوٹ لکھ دیتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو یا چیف جسٹس کو. تو کیا آپ نے اس پر کوئی نوٹ لکھا ہے؟ تو اس پر انہوں نے اس سوال کو اس کا گول مول جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تو اوپن کورٹ میں یہ بات کہہ دی ہے. اور اس کے بعد آج جو انہوں نے اوپن کورٹ میں کھلے طریقے سے بالکل واضح انداز میں کہہ دیا ہے، اس کے بعد تو غالباً اس نوٹ کا بھی اب جواز نہیں بنتا. اسی لیے سوشل میڈیا پر جسٹس عطر من اللہ صاحب کے تصور عدل پر بھی اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. عدیل، آپ نے بھی دیکھا ہوگا.
جی بالکل، اور یہ تو آپ کو آج صبح ہی اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کہی کہ میرے ساتھ تو 2018 میں بھی یہ ہوا ہے، 2016 میں بھی یہ ہوا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں مجھ پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، مگر میں تنقید کو کھلے دل سے برداشت کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی میرے بارے میں کتنی بھی سخت بات کر دے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کو کئی ایسے ججز صاحبان ہیں جو بالکل برداشت کر بھی نہیں سکتے، اور وہ بھی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ لیکن آج جو جسٹس اطہر من اللہ کا ایک آؤٹ بسٹ میں کہوں گا اوپن کورٹ کے اندر، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں لاوا پھوٹا ہے، کیونکہ ایک عرصے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں مگر دبے الفاظ میں کر رہے ہیں۔